دو ذاتوں کی نہیں، یہ دو کرداروں کی جنگ ہے یار، دو ذاتوں کی نہیں۔ کیسے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا کیا آپس کے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھی؟ نہیں۔ کوئی زمین کا مسئلہ تھا؟ نہیں۔ کوئی قتل و غارت کا قرآن سلسلہ چل رہا تھا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے خود پوچھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ دیا ہور کے سامنے تو کیا کہا؟ یزید کے سامنے ہم اس لیے نکلے، یزید فاسق ہے۔ یہ لفظ ذہن میں بٹھا لیا، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، بدکار ہے، وہ جو ہے نا چاہتا ہے نمازیں ہوں۔ یزید یار آپ کیا سمجھے؟ یہ تو نہیں دیکھیں نا، بدر کا جو معاملہ تھا اسلام اور کفر کا معاملہ تھا، احد کا معاملہ اسلام اور کفر کا تھا، خندق حنین کا معاملہ اسلام اور کفر تھا۔ ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، ادھر اس کے منکر تھے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھے، ادھر بھی کہنے والے، محمد رسول اللہ ادھر بھی کہنے والے، ادھر بھی کہنے والے، نمازیں یہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور یزید جمعہ کا خطیب نہیں تھا؟ بھائی تاریخ پڑھ لے، جمعہ کا خطیب تھا، حج کا امیر نہیں تھا، لیکن امام حسین مقابلے میں نکلے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں، بتایا کہ صرف جو ہے نمازی ہونا کمال ہے۔ یزید چاہتا تھا مسجد بھی رہے، شراب خانہ بھی رہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ حج بھی ہوتا رہے لیکن بدکاری بھی ہوتی رہے، دین کا ٹینکر بھی سجے لیکن دین کا نقصان بھی ہو۔ لیکن حسین بن علی نے بتایا یہ یزید کی صفت ہے، حسینی کردار یہ ہے، صرف مسجد رہے شراب خانہ نہ رہے، صرف شریعت رہے، نظام مصطفیٰ رہے، کچھ اور نہ رہے۔ آج بھی یزیدیت بھی موجود ہے، حسینیت بھی موجود ہے۔ میں نے کہا حسینی کردار کو لو نا۔ یہ عجیب بات ہے، حسین بن علی کے نعرے بھی لگاؤ، شرابیں پھر بھی چلے، کتنی عجیب بات ہے۔ حسین بن علی کے ترانے بھی گاؤ، جھوٹ پھر بھی بولو، حسین بن علی کے نعرہ بھی لگاؤ اور معاذ اللہ بدکاری پھر بھی کرو۔ یہ کہاں سے حسینی آ جائے گا جو ہے وہ شراب کے جو ہے وہ گھونٹ لگا کر مست ہو کر کہے کہ حسین میرے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسوں کی شکلیں بھی بچے ہمارے دیکھ لیں وہ آپ کو ڈر جائیں گے۔ ہاں ان کی شکلیں بھی بھیانک ہے، وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینی وہ ہے جو صاف ستھرا مصلی رسول پر کھڑا ہو کر کہتا ہے میں حسینی ہوں، سبحان اللہ، وہ بتاتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ وہ بندہ جو غلیظ ہو اس کا حسین سے کیا تعلق؟ بازاری لچا لفنگا بازاری کی حالت ہوں، وہ حسین سے کیا تعلق لیں گے؟ حسین سے تعلق اس کا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر ایمان نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، ایمان کی حرارت نصیب ہو جائے، موسیٰ کریم علیہ السلام کی یاد آ جائے، حسین کا پیار بڑھ جائے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ یزید کے خلاف اس لیے ہم نکلے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأوا الظالم ولم يأخذوا يديه ان يعمهم الله بعقاب من، اگر کوئی ظالم کو دیکھے اس کے ہاتھوں کو قدرت کے باوجود نہ روکے اللہ سب کو عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ فرمایا میرا منصب تھا، میں روک سکتا تھا، میں نے احساس ذمہ داری سمجھایا ہے، یہ کربلا کا فلسفہ، احساس ذمہ داری۔ اب میرا منصب یہ ہے نا تو میں یہاں خیانت کروں گا، حق نہیں بولوں گا تو یہ خیانت ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کا جو منصب ہے، حسین بن علی بتاتے ہیں احساس ذمہ داری، یہ کربلا کی کہانی نہیں، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ کتاب زندگی پڑھا جاتا ہے واقعہ کربلا۔ امام حسین نے بتایا کہ یہ چیز کرو، احساس ذمہ داری ہے۔ آج میرے اندر احساس ذمہ داری ہے، ایک قائد ہوں نا، میں قائد، کوئی کہے نہیں میں تو لیڈر نہیں، تو میں کہوں گا گھر کے لیڈر ہو، بیوی بچوں پر لیڈر ہو، چلو باہر نہیں لیڈر ہو گے لیکن بیوی بچوں پر ہو۔ میرے حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ جب سوال ہوگا آپ اپنے بچوں کو یزیدی کردار سکھائے یا حسینی کردار؟ یہ مقام کربلا ہے نا، یہ پیغام ہے اصل کا۔ یہ باتیں عام طور پر نہیں سننے کو دل کرتا لیکن اصل یہی تھی۔ میں بھی سور لگا کر چلا جاؤں، میں حافظ قرآن ہوں، ہم سور میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ نہیں کر سکتے، لیکن چسکا تو لینا نہیں، ہم نے تو سبق حاصل کرنا ہے یہاں پر۔ یہ سبق کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ اپنا لیڈرشپ قیادت بتاؤ، قیادت کیسی ہے؟ جب وقت پکارے آپ اپنی احساس ذمہ داری کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں، ان اصولوں پر پورا اتر رہے ہیں، باطل کے مقابلے میں ڈٹ رہے ہیں، پھر حسینی ہیں۔ اگر نہیں، دوغلی پالیسی، پھر نہیں۔
یہاں میں بات کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس لیے یزید کے خلاف نکلا، میں ان کی باتیں ٹوٹل کر رہا ہوں، کیوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہو، سبحان اللہ۔ اور اس دور کے اندر میں اکثر کہتا ہوں جو چیز سب سے ناپید ہے، جو پیسوں سے بھی نہیں مل رہی میرے جیسے بندے کو، وہ ہے حق بیان کرنا، وہ ہے سچ بیان کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ ہمارے یہاں منافقت کو حکمت عملی کہہ دیا گیا، عجیب صورتحال ہے جو ہے نا، وہ دو ہی پالیسیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا سارا اصل کے اندر تدبر ہے، یہی چیز سمجھ والی ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، حکمت عملی اور شے ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے حکمت عملی کون کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن ابو جہل کو باطل کہا یا نہیں؟ ابو لہب کو باطل کہا یا نہیں؟ باطل کو حضور نے باطل کہا نا، ایسا تو نہیں کہا۔ دیکھیں بتوں کو حضور نے غلط کہا، غلط کہا۔ اگر یہ غلط کو غلط نہ کہتے بدر کیوں ہوتی؟ کوئی مجھے بتا دے کہ غلط کو غلط نہ کہتے پھر بدر کیسے ہوئی؟ اگر غلط کو غلط کہنا جرم ہے پھر احد کیسے ہوئی؟ اگر غلط کو غلط کہنا غلط ہے پھر خندق کا معاملہ کیوں ہوا؟ میرے محبوب کتنے صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر غلط کو غلط کہنا جرم ہے، یہ غلط چیز ہے، پھر حسین بن علی کربلا میں کیوں گئے؟ یہاں سے پتہ چلا غلط کو غلط کہہ دینا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت حسین بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرور، آج حق ہے ہی کوئی نہیں یار، ہم بندہ دیکھ کر بات کر رہے ہیں، پیسے والا ہے بات اور طرح کریں گے، غریب ہے بات اور طرح کریں گے، تھوڑا سخت مزاج ہے ہیبت والا ہے ہم اور گفتگو کریں گے، غریب ہے اس کو دبا کر رکھ دیں گے، اپنا ہے بات اور ہوگی، بیگانہ ہے بات اور ہوگی، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اگرچہ قریبی ہوں جب کہنا ہے تو حق کہنا ہے، جب فیصلہ کرو اذا حکمتم بین الناس فاحكموا بالعدل، جب فیصلہ کرو عدل انصاف سے کرو۔ اور جو چیزیں عدل سے مانے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں سننے والے، اے ایمان والو حق پر سچ پر انصاف پر ڈٹ جاؤ۔ قوامین مبالغہ کا صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے خوب ڈٹ جاؤ، کوئی جھجوڑے تب بھی نہ ہٹو، بکنے سے بکو بھی نہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے نا یار، انہوں نے کہ چائے کی پیالی پر بک جاؤ۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ فکر رضا یہ ہے کوئی موقف بنانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو، سبحان اللہ، یوں نہیں تھوڑی دیر پر اپنا کمنٹ کر دو، جذبات میں آ کر یوں کہہ دو، پھر بھاگتے کرو یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اور میں فکر رضا یہ ہے موقف دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو، لیکن جب بنا چکے پھر مر جاؤ وہاں سے ہٹو نہیں۔ سبحان اللہ، انصاف پر اللہ فرماتا ہے ڈٹ جاؤ، کہاں ولو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ آج تو نہیں میری بات آئی تو یہ اصل میں معاملہ یوں تھا نا کہ یہ معاملہ تھا، والدین کی باتیں نہیں اصل کے اندر آپ سمجھ نہیں پائے، یہ اصل میں چیز یوں تھی نا، چونکہ اس طرح کا معاملہ تھا آپ اس لیے نہیں سمجھ پائے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں یہاں معاملہ نہیں، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، عدل عدل ہی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں سچ سچ ہی رہے گا نا، سچ سچ ہی رہے گا۔ یکن غنیا و فقیرا، کا مالدار ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی، یہ نہیں ہے مالدار کے لیے قانون اور ہو جائے فقیر کے لیے اور ہو جائے، پھر بندہ حق سے پھرتا کیوں ہے؟ خواہشات کرتی ہیں، نفس کہتا ہے فرمایا لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمایا خواہشات سے نہ پیچھے چلو، ان کی پیروی نہ کرو کہ ورنہ عدل سے پھر جاؤ گے۔ جو سچ کہوں تو برا لگو، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد ہے، یہ ہم بات کرنا حرام ہے۔ اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں صورتحال سچی بات ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے دشمن بھی ہو حق کو نہ چھوڑو۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، 6 پارہ ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دشمن کی بغاوت بھی حق سے نہ پھیرے، اس کے حق میں وہی فیصلہ کرو جو حق ہے۔ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا نہیں؟ دیا تھا، کیوں؟ حق تھا یار۔ آج حسین بن علی کے نعرے بھی لگائیں اور حق بھی نہ بولے، سچ بولے نہیں، لنگر کھانے کی بات ہے وہ میں بڑا حسینی، نعرے مارنے کی بات ہے وہ میں بڑا حسینی ہوں، نعرے مارنے والوں سے مائک جب چلا جائے بعد میں پوچھا جائے تو وہ حسینی بھاگ جاتے ہیں۔ حسینی وہ ہے جو باقی کے مقابلے میں یوں ہو جائے، حسین بن علی نے سر بچایا دین بچایا،
دین بچایا، آل اولاد بچائی یہ دین بچایا، مال بچایا یہ دین بچایا. تو میں حسینی ہوں، مجھے مال ملے یا نہ ملے میں نے کام کرنا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. میں حسینی ہوں، مجھے مال ملے نہ ملے دین بچانا ہے. میرا سارا گھر کا گھر اجڑ جائے میں نے دین بچانا ہے. حسینیت کا نعرہ بھی لگاؤں یار، اور شریعت کو کارے پاؤں بھی نہیں. اور میرا اور بات بھی کہوں، ہم حسینی بھی ہیں اور مسجد میران بھی، ہم حسینی بھی اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں. بچپن سے وہ سوال کیا سنا، حسین ابن علی، امام حسین، امام تشناگام، ان کے سر انور نے نوکر سنا پر بھی تلاوت کی. بے شک سنا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہے. اچھا اب نعرہ حسینیت کا ہو لیکن قرآن زندگی بھر کھولا ہی نہ ہو، اب بتائیں وہ حسینی کیسے ہوگا؟ کیا صرف یہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سچ اندر ہم نے نا محرم میں چاپ دے کے اگر بانٹ لی ہم حسینی بن جائیں گے. نہیں میرے بھائی، میں یہ بھی نہیں کہ اس کا منکر ہوں، بانٹیں، لیکن مقصد حسین یہ نہیں، یہ مقصد حسین نہیں ہے. یار میں اپنے جمعے پر بھی میں نے بات کی تھی، میں نے کہا آپ نے دے کے بانٹ کر کہا میں حسینی ہوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہا یہ بھی ایڈ کر لیتے کہ میں محرم کے اندر ایک ختم قرآن پاک کروں گا. سبحان اللہ. یار پریشان ہو گیا. میں نے اپنی بات جب کی نا، میں اکثر کہتا ہوں بلکہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ جب ممبر پر میں اپنی بات کروں گا نا، گریبان سے پکڑ کر اتار لیجیے گا کہ یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، یہ جن کا ہے. بات اپنی کہہ دوں گا تو نہ ڈرے. لیکن کیا یہ حسینیت نہیں ہو سکتی؟ مجھے پیار ہے، میں ان کی محبت میں پورا ختم قرآن پاک کروں گا. ہو سکتا تھا نا 10 محرم تک میں روز ایک پارہ پڑھوں گا، کیا یہ بہت جلد تھا؟ 5000 کی 7000 کی دیکھ خرچ ہو سکتی ہے تو فری میں قرآن پاک کا پارہ یاد نہیں پڑھا جا سکتا؟ اگر میں یہ کہہ دیتا روز 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ میں درود پاک پڑھوں گا، مجھے حسین سے پیار ہے. اور پتہ ہے جو محبوب ہوتا ہے اس کی محبوب چیزیں تحفے میں دینی چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں یوں انتظام حسینی بن علی کو پیار کیسے کر. اگر یہ بھی ہو سکتا تھا میں حسینی ہوں، میں روز اتنا درود پاک پڑھوں گا، میں روز اتنی دفعہ سبحان اللہ کہوں گا. امام حسین کیا ناراض ہو جاتے؟ کیا ناراض ہو جاتے کہ اس نے دیگے نہیں بانٹی صرف قرآن پڑھا ہے؟ کیا ناراض ہو جاتے میرے اس نے نعرے کوئی نہیں مارے صرف درود پاک پڑھا ہے؟ کیا ناراض ہو جاتے کہ بازار میں کوئی نہیں نکلا میرے لیے صرف گھر کی دہلیز کے اندر بیٹھ کر شریعت کا پابند بن گیا؟ سبحان اللہ. وہ ناراض نہ ہوتے. اگر میں کہہ دوں مجھے حسین بن علی سے پیار ہے، ان کی محبت میں داڑھی رکھوں گا، امام حسین ناراض ہو جائیں گے؟ یہ گارنٹی میں دوں گا نہیں ناراض ہوں گے. بلکہ کہیں گے سب سے اعلیٰ اصالِ ثواب اس نے کیا کہ میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا. سبحان اللہ. یار یہ چیز ہے، یہ بھی تو پیار کی دلیل ہے. چلتا پھرتا مجھے کوئی حسینی کہے، کوئی دیکھ کر کے حسینی کردار والا جا رہا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں کہ ابھی محرم باقی یاد کر لیں، میں ختم پاک کروں گا انشاءاللہ. اگر اس پر کوئی خرچ آیا نا تو میں حیات ہوں، کوئی مجھ سے رابطہ کر سکتا میں کروں گا. یہ مزہ ہے یار. ربیع الاول آئے نا تبھی پتہ نہیں میں نے آنا یا نہیں آنا، لیکن پیغام میں دے جاؤں، زندگی ساتھ دے گی یا نہیں. ربیع الاول کے اندر بھی جلسے جلوس سارا کچھ کریں، لیکن ایک ختم پاک محبت میں کر ہی دیں نا یار. روز ایک پارہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. پھر دھڑلے سے کہوں کہ میں ہوں غلام مصطفیٰ، روز ربیع الاول میں 1000 مرتبہ درود پاک میں پڑھوں، پھر میں کہوں میں ہوں غلام مصطفیٰ، شریعت کا پابند میں بنوں. میں کہوں دیکھے ہو شریعت کا پابند ہوں، میں ہوں اصل غلام مصطفیٰ. اگر آپ بات کرتی شرم آ جائے گا. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر انور جدا ہوا جسم سے، آپ کہاں تھے؟ نماز میں حالت سجدہ کے اندر تھے، پریشان ہو گئے تھے. امام حسین آخری وقت کے اندر سجدے میں سر جھکائیں اور میری ساری زندگی مجھے توفیق ہی نہ ملے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنیوں کہ اگر کہیں لنگر نماز سے پہلے دے دی جائے، بعد میں نماز میں ملتی کوئی نہیں. میں نے پہلے عادت کیا کہ میں تو بات سیدھی کرنے والا ہوں، میں تو سیدھا جانا ہے کہ یہ ہماری حالت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لنگر اگر پہلے مل جائے، جماعت بعد کے اندر ہو، جماعت کے لیے کوئی نہیں ہوتا، لنگر کھا کر چلے جاتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کوئی ناراض ہو یا جو بھی ہو، میں تو سچ کہوں گا کہ جو بزدل ہوتا ہے اور جو لنگر کے لیے آتا ہے وہ کبھی عاشق نہیں بن سکتا. یہ گارنٹی والی بات ہے. کسی کو اچھی لگے اس کی مرضی، بری لگے تبھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگلی بات میں اکثر کہتا ہوں مجھے نہیں بتائیے، بات کرنی ہے پوری دھڑلے سے کرنی ہے، جو حق ہے وہ تو اس کو تو بیان کرنا ہی کرنا ہے. تو دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں کیا کیا؟ سجدہ کیا. اب سچا حسینی وہ ہے، سچا حسینی وہ ہے، وہ بتائے کہ وہ عابد کربلا تھے. سبحان اللہ. وہ ساجد کربلا تھے. ایسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے.
یہ امام حسین کی شان ہے نا، اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اور آخری لفظ اس کے بڑے پیارے ہیں، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں۔ واہ سبحان اللہ، یہ اصل چیز کے اندر یہ پیغام کربلا ہے، قصہ نہ سنے، چسکا نہ لے، نچوڑ میں پوری بیان کرنے نکال رہا ہوں اب آپ کے سامنے، اب بات ختم۔ نبی کی آل یا نبی کے اصحاب سے محبت سے، حضور کی وجہ سے، بے شک جب یہ معیار نبی کی ساری آل بھی میرے سر کا تاج، نبی کے تمام اصحاب بھی میرے سر کا تاج، کیونکہ نبی کے اصحاب ہیں اور نبی کی آل ہے، اور نبی کی آل پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی عادت حرام کر دی ہے۔ ہاں یہ ایک اور موضوع ہے، بات کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم ادھر لے آتے ہو اور دلیلیں میں نہیں دیتا، وقت پر چلا گیا ہے، ایک قرآن کی آیت کی دلیل دے کر جاتا ہوں تاکہ یہ مضمون بھی تھوڑا پورا ہو جائے۔ کہیں ادھر بھی پریشانی ہوتی ہے، یار ادھر جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، معیار تقویٰ ہے، تم کہتے ہو کہ نبی کا نسب بھی بتائے گا، تو میں نے کہا قرآن پڑھ لیں، مقامات اور بھی ہیں لیکن ایک صرف مقام پڑھ لیں، مقام بڑا مشہور ہے، وہ آپ کے سامنے کروں گا، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام وہ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا معاملہ تھا، آپ نے ایک دیوار گر رہی تھی اس کو کھڑا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہ کیوں کر دیا؟ پھر انہوں نے پوچھا بھی کوئی نہیں، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا دیوار ان کی وجہ سے کوئی نہیں سیدھی کی، واہ سبحان اللہ، ان کا کمال کوئی نہیں جو میں نے خدمت کی۔ اچھا پھر کن کا کمال؟ کہا ان کے بابا جی بڑے نیک تھے، ان کے والد بڑے نیک تھے۔ اچھا والد کون سے نیک تھے؟ امام جعفر صادق کی بات کر لیتا ہوں، مفسرین کرام کے اور بھی اقوال ہیں لیکن اہل بیت کا معاملہ ہے نا، امام جعفر صادق کی بات کر لیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ساتویں، واہ سبحان اللہ، ساتویں یا نویں پشت کے اندر، اقوال 11 کی بھی ہیں لیکن ساتویں یا نویں پشت کے اندر باپ نیک تھا، اس کی عزت کی وجہ سے بیٹوں کو بعد میں بھی عزت والا بنایا گیا۔ میں نے کہا ایک عام باپ ہو اس کا اثر 7 پشتوں تک چل سکتا ہے، جو امام الانبیاء ہو اس کا کتنا اثر رہے گا؟ سبحان اللہ، میں نے کہا یہ تو ایک چیز ہے، قرآن نے عام ایمان والوں کو بھی بتایا، میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جائے گا، امام طبرانی میں کہا کرتے ہیں، اور کہا حضور میرے گھر والے رب کی بارگاہ میں کہا مولا میں تو اس مقام پر میرے گھر والے کے جو ایمان میں ہوں گے، جواب ملے گا وہ اس طرح کے اعمال نہیں کر پائے جیسے تیرے، عرض کرے گا مولا میرے اعمال بھی تو ان کے لیے، واہ سبحان یا اللہ، قربان جاؤ اپنے نبی کی شریعت پر، سبحان اللہ، وہ کہے گا میرے اعمال بھی ان کے لیے۔ اب کتنے نازوں سے کہہ رہا ہے، رب فرمائے گا جا تیرے اعمال ان کے لیے نا، تیرے گھر والے سارے تیرے مقام کے اندر جنت میں تیرے ساتھ ملا دیں۔ سبحان اللہ، ایک عام بندہ یہ خواہش کرے گھر والوں کو اتنا مقام مل جائے، کوئی امام الانبیاء کی بات، سبحان اللہ، ان کے تو واری نہیں آ رہے ہیں، اس لیے نبی کی یاد، نبی کے ساتھ سے پیار، نبی کی وجہ سے۔ دوسری چیز حسینیت ناروں سے نہیں، بے شک حسینیت کردار سے، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، پیغام کربلا ہے۔ ہم نے اس کربلا کو افسانہ نہیں بننے دینا جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے، جب تک ہماری سانس باقی ہے، ہم نے جانا یہ ڈھول ڈھماکے یہ کام نہیں کرنے دینے، ہم نے بتانا ہے حسینی وہ ہوگا جو کردار سے نظر آئے گا، اور جو قرآن پڑھتا ہوگا، ماننا تو دور کی بات ہے، وہ مانتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، وہ نمازیں 5 نمازیں پڑھتا ہے، پورا چلتا ہے، وہ سچا حسینی ہوگا۔ بے شک، اللہ کریم عز و جل ہمیں اس کردار کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ تعالیٰ عز و جل اس کردار میں رچنے بسنے کے لیے ایک ضرورت ماحول کی، ماحول ملے تو بندہ ماحول لیتا ہے، آباد ہوتا ہے، ماحول نہ ملے، اصل میں جب فریش رہنے کا زیر و بندہ باغ میں جاتا ہے، فریش رہنے کا زیر و باغ میں جاتا ہے، کیوں؟ ماحول ملے گا تو کب فریش ہوگا، سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، کیوں؟ ماحول ملے گا، سکون ملے گا۔ میں نے کہا اگر نیک بننا ہے، سورنا ہے، پھر ماحول کی ضرورت ہے، جہاں نیکی کرنا آسان ہو جائے تو وہ نیکی کرنے کا ماحول الحمدللہ میرے مرشد عطار کا جو خزانہ ہے وہ دعوت اسلامی، سبحان اللہ، مرشدی عطار پر نور کی برسات، مرشدی عطار پر ہر کامل مرشد پر نور کی برسات،
यार आप लोगों का कोई भी मुर्शिद कामिल, मैंने तो इसलिए कहा कामिल मुर्शिद पर, ताकि मेरे साथ सारे हो जाए। पहले एक थी तो मैं सबको मिलाना चाहता था, फिर भी नहीं बोले, क्योंकि जो सहीउल अकीदा सहीउल अमल, बेशक सहीउल अकीदा सहीउल अमल जो भी पीर है मेरे सर का ताज है, मैं उसका गुलाम हूँ। जहाँ चलता है ना वो खाक भी जो मैं आंखों पर लगाऊंगा। सहीउल अकीदा सहीउल अमल वो मेरे सर का ताज है, मेरी आंखें उसके लिए झुकती हैं। गायबाना भी मोहब्बत है, मैं मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन इसके आगे हाँ इससे आकर बिल्कुल कुछ भी नहीं। हमारे वो सर के ताज है जो फिक्र रजा के पास बाँ है, हम जानते हो या ना जानते हो वो हमारे सरों के ताज है, मिले या ना मिले हमारी आंखें उनके लिए झुकी हैं। इसके अलावा हम हर तरफ बिल्कुल, हम बहरे भी हैं, हम अंधे भी हैं, हम गूंगे भी हैं और अपाहिज, बिल्कुल हम कुछ भी उसके साथ नहीं, हम उसे पहचानते भी नहीं। वो कौन, पंजाबी कह रहे हैं तू कौन है, खाम खा आसान कर दिया है। हमारी सूरत हाल इस तरह है, हर कामिल मुर्शिद पर नूर की अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुख्तलिफ दावत इस्लामी पार्ट्स रखती है, मुख्तलिफ हिस्से रखती है। क्यों? हर एक के अंदर अपनी लज्जत है। बाजार में जाए ना, हर दुकान की अपनी ज़रूरत है, कपड़े की अपनी ज़रूरत, जूतियों की अपनी ज़रूरत। सारे बाजार में सिर्फ कपड़े हों तो सिर्फ कपड़े ही ले सकते हैं, जूते से कहाँ से लेंगे? सिर्फ कपड़े और जूते हो तो ज़रूरत की खाने पीने की चीज़ें कहाँ लेंगे? ये हो तो कॉस्मेटिक कहाँ से लेंगे? एक बाजार की ज़रूरियात है, वो बाजार ज़्यादा बेअज़ीज़ होता है जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मौजूद हो, और फिर दुकान भी वो कामयाब होती है जिसके अंदर हर आइटम हो। ऐसा ही है मेरे मुर्शिद अत्तार की दुकान भी है जिसके अंदर हर किस्म की आइटम मौजूद है। सही बात है, हर किस्म की मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कमी कोई नहीं है। आप चाहते हैं मैं कुरान सीखूं, कुरान सिखाऊं, यहाँ मौजूद है। आप कहते हैं मैं तफसीर सीखूं सिखाऊं, यहाँ मौजूद है। आप कहते हैं हदीस सीखूं सिखाऊं, मौजूद है। आप चाहते ये हैं कि मैं जो है ना जेल के अंदर जाकर काम करूं, बिल्कुल कर सकते हैं। बैरून मुल्क जाकर करूं तब जाकर कर सकते हैं। डॉक्टर्स के अंदर जाकर जाएं तब कर सकते हैं। आप वकीलों के अंदर जाएं अब तब कर सकते हैं। बच्चे हैं मदरसतुल मदीना मौजूद, बड़े हैं मदरसतुल मदीना बागान मौजूद। आप जिस समत जाएंगे, जिस रात पर, अच्छा कोई मजबूत बंदा है जो कहता है सोशल मीडिया पर दीन का काम करना चाहता हूँ, वो भाई दावत इस्लामी दे दिया, आ जाओ, दीन हर जगह फैलाओ, यहाँ पर आ जाओ। सोशल मीडिया भी जहाँ देखे ना छुरी है, कोई और भी करती है, लेकिन सेब भी काट देती है। अब सोशल मीडिया है ना, जहाँ देखे हमले हो रहे हैं ना, वहाँ हमलों के दरमियान भी तो रुकावट की ज़रूरत होती है ना, बंद बांधने की ज़रूरत होती है। और बाज़ औक़ात चीज़ जो है ना मुकाबले में लाकर हाथ से काटा जाता है। तलवार के मुकाबले में हाथ रखा जाए नुकसान हाथ का होगा, लेकिन मुकाबले में तलवार रखी जाए और सख्त होकर को काट देगी। फितनों का दौर है, मीडिया ने जब यूँ किया, मेरे अवतार ने आगे से यूँ कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा इधर से आए हो, मैंने कहा था जिस सुराख से आएंगे उधर